بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 23 نمبر والیوم میں ہم اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے ٹاپک سے ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن سے انسان نہ صرف اخلاق اہل بیت علیہ السلام کو اپنا سکتا ہے بلکہ اپنے دل کو پاک و پاکیزہ رکھ سکتا ہے، بنا سکتا ہے اور خدا کے قرب اور محبت کے بلند مراتب کو پا سکتا ہے۔ اور جب ان مراتب تک انسان پہنچتا ہے تو یقیناً اس کے آثار و ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، انسان کی دنیا کی زندگی میں بھی اور انسان کی آخرت کی زندگی میں بھی۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہماری معتبر کتب میں منقول ہے کہ حج کا زمانہ تھا، مکے میں قحط تھا، تو مکے والوں نے جب دیکھا کہ بصرہ کے کچھ زاہد و عابد لوگ ہیں تو ان سے کہا کہ آپ لوگ کعبے کے پاس جائیں اور دعا کریں تاکہ خدا بارش نازل کرے۔ انہوں نے جا کے کعبے کے پاس دعا کی، کوئی بارش نازل نہ ہوئی۔ تو اسی عالم میں امام زین العابدین علیہ السلام موجود تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ لوگ دور ہو جائیں، میں دعا کرتا ہوں۔ آپ گئے کعبے کے پاس، جا کے اللہ سے دعا کی۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بادل آ گئے، بارش شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ کوئی خاص کلمات ہیں جو انہوں نے اپنے جد سے سیکھے ہیں، ہم بھی پوچھ لیں، شاید انہی کلمات سے بارش آئی۔ امام نے فرمایا کوئی خاص کلمات نہیں ہے، میں نے اللہ کو اس چیز کا واسطہ دیا کہ اے پروردگار، جو تو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس محبت کا واسطہ کہ بارش نازل کر۔ تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اب یہاں پہ ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ محبت کے آثار ہیں، ان میں سے دعا کا قبول ہونا، کہ جب اللہ انسان سے محبت رکھتا ہے دعا قبول ہوتی۔ البتہ یہ الگ بات ہے دعا کا ٹاپک کہ بعض اوقات دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن اس کا نتیجہ آخرت میں اجر کی صورت میں ظاہر ہوگا یا بعد میں دعا کے آثار ظاہر ہوں گے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں ایک بحث ہے۔ لیکن امام علیہ السلام کی دعا یہ آثار محبت میں سے ہے کہ انسان کی دعا قبول ہو۔ انہوں نے جو ہے سوال کیا کہ آپ نے کس چیز کا واسطہ دیا، تو امام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو، جو اللہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کا واسطہ دیا۔ تو حیران ہوئے کہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ اللہ آپ سے محبت رکھتا ہے؟ امام نے فرمایا قرآن سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ خود اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا۔ لہذا میں رسول کی اتباع کرتا ہوں تو مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا آثار محبت پروردگار جب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ دعاؤں کا قبول ہونا، دوسرا اثر یہ ہے کہ انسان کو خدا کے ذکر میں لذت محسوس ہوتی ہے، روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ ذکر خدا سے انسان دور ہو، طاعت پروردگار بھی ایک قسم کا ذکر ہے، اس سے انسان اگر دور ہو تو انسان بے سکون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ انسان خدا سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح اور ادلہ میں سے انسان جب خدا سے دعا و مناجات یا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم کی روحانی لذت محسوس ہوتی ہے۔ نماز جو ہے یہ اللہ سے کلام ہے، نماز کے اندر اگر انسان کو روحانی سکون اور لذت محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے انسان اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ انسان سے۔ اور خدا نخواستہ اگر ایسی کیفیات انسان میں نہیں ہے تو پھر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان سے یہ روحانی لذت اٹھا لی گئی۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ دنیا کی محبت سے نکلنا، ہر وہ محبت جو خدا کی اطاعت سے دور کرے وہ دنیا کی محبت مذموم ہے، اس سے نکلنا واجب ہے۔ اور دوسرا جو ہے اللہ کی ہر لحظہ اطاعت، گناہوں کی سے توبہ، حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، دونوں کو ادا کرنا، یہ ایک طریقہ ہے اللہ کی محبت کے حصول کا۔
اور دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ماذا وجدا من فقدہ کا، کہ اے میرے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، وَمَلَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَ کا، کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ بڑی خوبصورت اور قیمتی بات کی ہے امام حسین علیہ السلام۔ دعائے عرفہ جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، عرفہ کے دن یوم عرفات پڑھی جاتی ہے، اس میں بڑے بلند ترین مطالب موجود ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے دل کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے، انسان کو ایک قیمتی تحفہ دینے کے لیے، انسان کی معرفتوں کی بلندیوں کے لیے، انسان کی کامیابیوں کے لیے ایک جملے میں وہ قیمتی موتی پرو دیے ہیں کہ دنیا کا کوئی عام انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہی خاص ہستیاں ہیں جو ایسی فکر دے سکتی ہیں۔ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے تجھے کھو دیا ہے میرے پروردگار، اس نے کیا پایا؟ یعنی اگر اسے دنیا کے قارون کی طرح خزانے مل جائیں، اگر اسے فرعون کی طرح حکومت مل جائے، اگر اس کی نسلیں کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، اگر اس کے پاس دنیا کے تمام مال و اسباب جمع بھی ہو جائیں، لیکن اگر اس سے اللہ راضی نہیں ہے، اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اگر اس کی سیرت میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، تو اس نے اللہ کو کھو دیا ہے۔ اس نے اگرچہ دنیا کی سب کچھ بھی اسے مل جائے، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا تو فانی ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس دنیا پہ ہر چیز فنا ہونے والی، باقی کیا ہے؟ تیرے رب کا جو ہے وہ جو صاحب جلال و صاحب اکرام ہے وہ باقی ہے، تیرا رب باقی ہے، اس کی عظمت باقی ہے۔ تو جو بافانی چیز ہے وہ اسے ساری دنیا ہی مل جائے تو اس نے تو کھو دینا، ایک دن تو وہ ختم ہو جائے گا، وہ خود بھی اور وہ چیزیں بھی۔ تو اس نے کیا پایا؟ لہٰذا وہ جب اللہ کو کھو چکا ہے، اللہ کی رضا کو کھو چکا ہے، اللہ کی خوشنودی کو کھو چکا ہے، اللہ کی مرضی کو کھو چکا ہے، تو وہ سب کچھ کھو چکا ہے ایسا شخص۔ اور اس کے بالعکس اگر ایک ایسا شخص ہے اسے دنیا میں شاید بہت کچھ نہ ملے، مختصر سی چیز نصیب ہو زندگی گزارنے کے لیے، ایک آدھ لباس، تھوڑا سا کھانا، سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چھوٹی سی چھت، کوئی اتنی دنیا کے اسباب اسے کچھ نہ ملے ہوں، لیکن اسے اللہ مل گیا ہو، اللہ کی رضا مل گئی ہو، اللہ کی طاعت مل گئی ہو، اللہ کی محبت مل گئی ہو، اللہ کی خوشنودی مل گئی ہو، تو اس شخص نے تو سب کچھ پا لیا ہے، کیونکہ اس نے وہ کچھ پا لیا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے، جو دائمی ہے، جو ختم نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس نے کچھ نہیں کھویا ہے، کیونکہ دنیا کی ساری چیزیں اگر اسے نہیں بھی ملی تو دنیا تو فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر اسے کیا ملا؟ پھر اسے کیا ملا؟ اس نے کچھ نہیں کھویا ہے، اس نے سب کچھ پا لیا ہے، اور اس کو سکون ہی ملتا ہے۔ جو دنیا کو پا لیتا ہے اور اللہ کو کھو دیتا ہے وہ بے سکون ہوتا ہے، وہ نیند کی گولیاں کھاتا ہے، اسے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ سکون کی نیند سوتا ہے، اسے یہ ڈیسیزز، بیماریاں، ہارٹ اٹیک، شوگر، بلڈ پریشر جیسے غالباً نہیں ہوتے، وہ پریشان حال نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی پرسکون ہے اور آخرت میں بھی پرسکون۔ جس نے اللہ کو پا لیا ہے اسے بڑی سکون کی نیند آتی ہے، اس کی کامیابیاں، جو اس کے کامیابیاں رضائے پروردگار میں ہیں اسی میں کامیابیاں ہیں، اطاعت پروردگار سے ہٹ کر اسے کامیابی نہیں سمجھتا، چاہے جتنی بڑی کامیابی ہو، وہ اپنی کامیابیوں کے دروازے اللہ کی رضا سے کھولتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔